نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زندگی میں دو ڈیسیژن اور فیصلے لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اگر یہ فیصلے غلط لے لیے جائیں تو پھر اگلی زندگی پچھتاوے ہی میں گزرتی ہے اور انسان کی زندگی کا سارا سکھ اور چین چھن جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ جب کوئی نوکری یا جاب ڈھونڈ رہے ہیں اس کو بڑے اچھے انداز میں تحقیق کر کے جوائن کریں، کیونکہ آپ کی زندگی کا بہت سا قیمتی وقت وہ اس جاب میں گزرے گا۔ اور اگر جاب جس ادارے میں آپ کر رہے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے شروع کی ہے، اس کی مینجمنٹ یا اس کا جو باس ہے وہی غلط آدمی مل گیا تو یاد رکھیں پھر یہ آپ کی جاب کے ساتھ ساتھ آپ نے گویا کہ ٹینشن خرید لی اور یہ زندگی آپ کی الجھن میں پڑ گئی، اور آئے دن یہ الجھنیں بڑھتی رہیں گی، آپ کا سکھ چین چھن جائے گا۔ تو اس لیے اپنا کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، اسپیشلی کوئی جاب ہے شروع کرنے سے پہلے، اس کو 1000 بار سوچ لیں، دیکھ لیں، تحقیق کر لیں، تاکہ اچھا ڈیسیژن ہو، اچھا فیصلہ ہو اور اچھا انتخاب ہو، اور کرنے کے بعد پھر پچھتاوا نہ ہو۔ اور دوسرا سٹیپ اور دوسری چیز جو اس سے کئی اہم ہے اور اس میں فیصلہ لینے سے پہلے انتہائی تحقیق کی اور سوچ و بچار کی ضرورت ہے، وہ ہے شادی کرنے سے پہلے عورت کا انتخاب، کہ آپ نے اپنے نکاح کے لیے کیسی عورت کا انتخاب کرنا ہے۔ ماڈرن پرستی سے گزر رہے ہیں، حسن پرستی عام ہے، ہر بندے کی سوچ مختلف ہے اور ہر بندہ اپنی عقل، اپنی سوچ کو بس حرف آخر سمجھتا ہے، کہتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں بس یہی حتمی بات ہے، بس یہ میرے لیے خیر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، انسان بہت سی جگہوں میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے اور جن کا پچھتاوا ارتکاب کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ نکاح کے لیے جو عورت تلاش کر رہے ہیں اس میں آپ نے اگر مالداری کو ترجیح دی، حسن کو ترجیح دی، خاندان کو ترجیح دی، تو یہ ایسی ہی ہے جو گویا کہ ظاہر پرستی کو آپ نے ترجیح دی ہے اور ظاہری کشش، ظاہری حسن کو آپ نے ترجیح دی ہے۔ اس کا نتیجہ خدا جانے کیا ہوگا۔ لیکن اکثر و بیشتر معاشرے کے اندر جو ایسے انتخابات ہوتے ہیں اور ایسی جو ہے نا وہ ترجیحات ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ میرے سامنے دسیوں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے مالداری کو دیکھ کر نکاح کیا، اب پچھتاتے ہی رہتے ہیں، ساری زندگی کوڑنے میں گزار گئی، چند ٹکوں کے لیے، 2 ایکڑ زمین کے لیے بس ترجیح دی، لیکن زندگی کا سارا سکھ ان 2 ایکڑ کے لیے، ان چند ٹکوں کے لیے کھو دیا۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہوس پرستی میں، حسن پرستی میں مبتلا تھے، انہوں نے حسن کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کیا، لیکن اس حسن پرستی نے، ظاہری رونق اور کشش نے ان کی ساری زندگی کا چین چھین لیا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ خاندان پہ جاتے ہیں، جی خاندان اونچا ہونا چاہیے، لیکن اونچے خاندان والی عورتوں نے یوں ناک میں دم کیا کہ اگلی زندگی پھر پچھتاتے ہی رہے۔ یاد رکھیے، چوتھی چیز ہے کہ انسان کو دینداری کو دیکھ کر نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور یہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ رائے ہے کہ آدمی کو شادی کرنے سے پہلے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ یقیناً جو آدمی اس کا خیال کرے گا، میں نہیں دے رہا اس گارنٹی کو، میں نہیں دے رہا، بلکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گارنٹی کو دے رہے ہیں، ذمہ داری کو دے رہے ہیں کہ یہ گھرانہ ایک اچھا گھرانہ ہوگا اور خوشیوں بھرا گھرانہ ہوگا۔ ہم اگر اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ ایسے فیصلے لینے سے پہلے ہمیں جو ہے نا اس کی ترجیحات کو بہتر طریقے سے غور و فکر کر کے دیکھنا ہوگا، اور ان ترجیحات کی بنا پر، دینداری کی بنا پر ہمیں ترجیح دینا ہوگی۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے گھرانے کو بھی خوشیوں سے کیسے بھر دیتے ہیں۔